بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 493 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ 27، 28، 29، 30، 31، 5 آیتوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، بتلو اور آپ تلاوت کریں علیہم ان پر، نبأ ابنی آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، اس جب قربا دونوں نے پیش کی قربانا، ایک قربانی، فتقبل تو مقبول ہوئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور مقبول نہ ہوئی، من الآخر دوسرے کی، قال اس نے کہا لأقتلنک میں ضرور تجھے قتل کروں گا، قال پہلے نے کہا انما یتقبل اللہ بس قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین پرہیزگاروں ہی سے، لئن بسطت اگر تو دراز کرے گا الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسطین میں نہیں دراز کروں گا یدیا اپنا ہاتھ الیک تیری طرف، لاقتلک کہ تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی بے شک میں اخاف اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب العالمین ہے، انی بے شک میں اریدو ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا پس تو ہو جائے، من اصحاب النار دوزخیوں میں سے، وذالک اور یہ جزاء الظالمین ظالموں کا بدلہ ہے، فطوعت پھر پسندیدہ بنا دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح تو وہ ہو گیا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، فبعث اللہ پھر اللہ نے بھیجا، غرابا ایک کوا، یبحث وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ اسے دکھلائے، کیف یواری سوءۃ اخی کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش، قال اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس، عجزت کیا میں عاجز ہوں، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، مثل هذا الغراب مثل اس کوے کے، فاواری سوءۃ اخی کہ چھپا دیتا میں لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا من النادمین پچھتانے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے نبی ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل و قابل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حابیل سے کہنے لگا قابل کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی سمیٹ لے، اور تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی قابل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے
اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے کم بختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجیے۔ دوسری بات، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تیسری بات، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ چوتھی بات، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ پانچویں بات، پھر اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخ میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ چھٹی بات، آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں ہو گیا۔ ساتویں بات، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ آٹھویں بات، قاتل بھائی نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بزرگان محترم، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان کے 2 بیٹوں کا واقعی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ خیال بھی کیا ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تھی اس میں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ ان کے علاوہ دوسروں کی کوئی اولاد نہیں تھی اور دنیا میں نسلوں کو بڑھانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی، تو انہی بھائی بہنوں کے درمیان نکاح کر دیا جائے۔ اب اس میں ایک ہی صورت تھی کہ ایک ہی وطن سے ایک ساتھ جو جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئی لڑکی سے، اور پہلے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئے لڑکے سے کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ان میں قابل تھا جو کھیتی کرتا تھا اور دوسرا حابل تھا جس کے پاس روزگار کے لیے دودھ دینے والے مویشی تھے۔ قابل بڑا بھائی تھا اور حابل چھوٹا تھا۔ اصول کے اعتبار سے اب قابل کے ساتھ والی بہن کا نکاح حابل سے ہونا تھا اور حابل کے ساتھ ہونے والی بہن کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ ضابطے کے مطابق حابل نے چاہا کہ قابل کے ساتھ ہونے والی بہن سے نکاح کرے، مگر قابل اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس سے نکاح کر، تو اس سے نکاح کر جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا مگر قابل نہ مانا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کی کہ جس کی نیاز قبول ہوگی وہ اس لڑکے سے نکاح کرے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حابل جو حق پر تھا اس کی نیاز قبول ہو گئی۔ اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز نظر و نیاز میں رکھ دی جاتی تھی اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ خدائی فیصلہ شمار ہوتا تھا۔ جب آسمانی فیصلہ آ گیا تو قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نظر و نیاز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حابل نے قابل سے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حابل کی قوت و طاقت قابل سے زیادہ تھی، لیکن اس نے حملے کے بدلے حملہ کرنے کو گوارا نہ کیا اور مظلوم بن کر مقتول ہو جانے کو ترجیح دی۔ آخرکار قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہ قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مردہ بھائی کو کیا کرے۔ قابل اس حیرانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر مارنے والے کوے نے زمین کریت کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابل کو طریقہ سمجھ میں آ گیا اور اس نے بھی حابل کو اسی طرح دفن کر دیا اور افسوس و ندامت کے ساتھ کہنے لگا کہ ہائے ہائے افسوس میری ذات پر، کیا میں اس سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں پھر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ اپنی ناسمجھی پر قابل نادم ہوا کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی سمجھ سے اپنے بھائی کی لاش کو کہیں ٹھکانے لگا دیتا۔ بعض مذاہب کے لوگ دوسرے مردوں کو یا تو جلا ڈالتے ہیں یا اپنی ناشوں کو پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسان کا اکرام اسی میں ہے کہ موت کے بعد اسے احترام کے ساتھ سلیقے کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔